یہ دنیا ایسا ایک دھوکہ ہے، ایسا ایک فریب ہے. یہ نبی علیہ السلام وسلم کے پاس چلی گئی تھی. آپ نے کہا دور ہو جا، چلی گئی، پھر آ گئی. انہوں نے کہا آپ کے بعد آپ کی امت کو نہیں چھوڑوں گی میں. اور آج ہم سارے، ہمارے بچوں کے کسی کی شادی نہیں ہوئی، کسی کے داخلہ نہیں ہو رہا، کسی کا ویزا نہیں لگ رہا، ہمارے چہروں پہ ایسا 12 بجے ہوتے ہیں. ساری زندگی اللہ نے ہمیں پالا، کھلایا، پلایا، بڑا کر دیا. صرف اتنی سی بات پہ ہم اتنے ناشکرے، مجبور، محض، عجیب عجیب ہماری حالت ہے. حضرت فضیل بن عیاض نے کہا دنیا سونے کی ہوتی، آخرت ٹھیکری کی ہو. اور دنیا سونے کی ہو کہ فنا ہونے والی ہے، آخرت ٹھیکری کی ہے، باقی رہے گی، میں پھر بھی آخرت اختیار کروں گا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، راستے میں ایک مردار بکری ملی. آپ نے فرمایا یہ اپنے مالک کی نظر میں کتنی بے وقت ہے کہ اس نے اس کو پھینک دیا. میں نے کہا ہاں جی، یہ دنیا اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ ذلیل ہے جس سے ہم دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے. اولیاء اللہ نے یا آنے والے فقیروں نے اس دنیا کی ضرور وارننگ دی تھی کہ دنیا ایک ٹریپ ہے، اس سے بچ جانا، یہ امتحان ہے تمہارا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح ہے کہ آدمی کو ایک جنگل سونا مل جائے تو وہ کہتا ہے ایک اور مل جائے، دوسرا مل جائے کہتا ہے تیسرا مل جائے. یہ پیٹ اور دوزخ کی آگ تو قبر کی مٹی ہو جائے گی. یہ دنیا حقیر ہے، اللہ نے کہا نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ دنیا ملعون ہے، اس کے اندر ہر شے ملعون ہے بجز ان چیزوں کے جو خدا کے واسطے. اب آپ سوچیں. پھر فرمایا دنیا ہاروت ماروت سے زیادہ بڑی جادوگر ہے، اور ہم اس کے جادو میں پھنسے میں. پھر ہمارے پاس ایک بڑا زبردست بہانہ، ایسی تو دنیا دار ہے. لو خود ہی آپ نے اپنا فیوچر بھی ڈیسائیڈ کر لیا اگلے جہان میں. دنیا دار کا تو انجام کیا ہے؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو، ان کے بھی بڑے کمال وزڈم تھے، پوری سورہ لقمان ہے، کہا بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے یہ دنیا دور ہو رہی ہے، آخرت قریب آ رہی ہے، تو بہتر ہے جو قریب آ رہی ہے اس کو اختیار کر اور دور کو چھوڑ دے. مولا علی سے جب پوچھا گیا کہ اس دنیا کا حال بتائیں تو انہوں نے کہا لمبی بات کروں کہ چھوٹی سی؟ انہوں نے کہا مختصر. آپ نے فرمایا اس کے حلال کا حساب دینا ہوگا اور اس کے حرام کا عذاب سہنا ہوگا. اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ تو تمام بہت خوبصورت اور صاف کا مالک ہوگا، وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے گا. ہم جس کنڈیشن میں فقیر کو ملتے، ساڑی تو کوئی ہے جی کنڈیشن خواہش نہیں کہ لو جی اللہ میاں جی میں آیا ہوں، میں اپنی زندگی تیرے واسطے وقف کر رہے ہیں. اسی تے آئے ہیں فقیر دا سہارا لئیے، فقیر نو یوز کریے رشتہ دار برادری دے خلاف. یہ ہمارے اندر کی ایک گندی سوچ ہے، لیک آف ٹریننگ ہے، تربیت کا فقدان ہے. کلندر پاک فرمایا کرتے تھے اس دنیا کی قیمت آدھی ٹھوکر سے بھی کم ہے. اب یہ وہ ٹارگٹ ہے کہ جو میرے سینے میں پیدا کرنا انہوں نے، کہ دنیا کی ویلیو کتنی ہے. اب میرے نزدیک دنیا کی بڑی قیمت ہے، دنیا شان و شوکت، یہ وہ فلانا ڈھمکانا. وہ کہہ رہے ہیں آدھی ٹھوکر سے بھی کم ہے. آپ سوچ لو آدھی ٹھوکر کتنی ہوتی ہے، بجے بھی نا تو اتنی قیمت ہے. اب وہ انہوں نے ڈیولپ کرنا اندر، تو یہ اتنا آسان کام تو نہیں. اس کے اسپیشلائزڈ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں. کلندر پاک نے کیوں دنیا کی محبت چھوڑی تھی؟ اس لیے اگر آپ دنیا کو نہیں چھوڑو گے آخرت نہیں ملے گی. یہ میں بتا رہا ہوں صاحب، یہ کلیئر کٹ ہے حدیث میں بھی. جیسے مولا نے فرمایا دنیا اور آخرت دو سوتن ہیں، ایک کو راضی رکھو گے دوسری ناخوش ہوگی. سو یہ ہمیں اس پوائزن سے بچایا فقیر کی محبت نے. سو فقیر کی محبت سے یہ دنیا کے جو مسائل ہیں، دیکھیں صحبت سے گرومنگ ہوتی ہے. دیکھنا یہ آپ کا ٹیچر کون. اگر ٹیچر صاحب علم ہے اور وہ روشن ہے اور وہ اللہ کا دوست ہے، فرض کریں کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، آپ بے فکر ہیں، آپ کی بہت اچھی تربیت ہوگی، آپ کے مسائل نہیں رہیں گے. وہ نگاہ مرد مومن یہی ہے کہ جب اس صحبت میں جاتے ہیں وہ دیکھتا ہے، چونکہ اس کے پاس
اللہ کا نور ہے سے روشن ہے، وہ سیدھی اندر بڑھ جاتی، ہلچل ہونی شروع ہو جاتی۔ انہوں نے کہا سورہ رحمان سنو، سورہ رحمان سنو، سورہ رحمان سنو۔ خالی بیماریاں کا مسئلہ تھوڑی سی، بیماریاں تو دوائیوں سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، صرف یہ تھا کہ یہ سنیں، ان کا پریشر کم ہو، ان کے خیالات کا بے ہنگم پن ختم ہو، وسواس ختم ہو، اللہ پہ ٹرسٹ آئے، توکل آئے، کم از کم یہ ریلیکس تو ہوں۔ بیماری تو آتی ہے، اپنے ٹائم پہ چلی جاتی، اللہ پہ بھروسہ تو پیدا ہو ہمارا۔